بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت پنجم مضمون اردو بریج کورس 11ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں. اب ہم بریج کورس 11واں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. صلاحیت اور تصورات میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی پڑوسیوں کے کیا کیا حق ہے اس صلاحیت میں ہمیں بتایا گیا ہے. کس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کس طرح کے معاملات ہونا چاہیے، اس سرگرمی میں ہم کو بتایا گیا ہے. ہمارے مذہب اسلام میں بھی پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں میں آپ کے پڑوس کا جائزہ لے کر معلوم کیجئے کہ دائیں جانب اور بائیں جانب کون سے پڑوسی رہتے ہیں. شاعر گورکھپوری نے ان کی نظم ہمارے پڑوسی میں بتایا کہ ان کے پڑوسی کتنے مل جل کر رہتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں. آئیے اس نظم کا مطالعہ کریں. نظم کو دکشا ایپ کی ویڈیو لنک کے ذریعے سنیں اور پڑھیے. عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر جو ہے اگر آپ PDF میں دیکھیں گے تو کہیں بھی آپ کو جو ہے لنک دکھائی نہیں دے رہی ہوں گی. یہ غلطی سے لنک جو ہے وہ رہ گئی ہے. تو آپ YouTube پر جا کر یا دکشا ایپ میں جا کر ہمارے پڑوسی اس نظم کو سرچ کیجئے، تلاش کیجئے تو آپ کو جو ہے یہ گورکھپوری کی جو لکھی ہوئی نظم ہے وہ آپ کو دکھیں گی. یہ آپ کی چہارم جماعت کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس نظم کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر نیچے جو ہے وہ نظم دی گئی ہے، آپ یہیں سے بھی وہ نظم کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، آؤ اہلیت پیدا کریں. آپ نے دیکھا اور سنا کہ شاعر گورکھپوری نے نظم میں پڑوسی کتنے مل جل کر دکھ سکھ کے ساتھی بن کر تمام بچے سلیقہ مندی کے ساتھ رہتے ہیں. اس طرح کی سمجھداری سے ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا چاہیے. یعنی اس صلاحیت میں یا اس اہلیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ میں ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے یا ان کا ساتھی بن کر رہنا چاہیے. پڑوسی کے بچے جو ہے وہ سلیقہ مندی سے رہیں گے تو آپس میں جو ہے ان کی اچھی بنیں گی. اسی طرح سے سمجھداری سے ہمیں اپنا کام لینا ہے اور پڑوسیوں سے اچھے سے پیش آنا ہے. اب ہم نیچے دیکھیں گے، آؤ مشق کریں. یہاں پر کچھ سوالات آپ کو پوچھے گئے ہیں، اوپر کی نظم سے جو ہے آپ ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے بائیں جانب آؤ تخیلاتی بنے. جو چیلنج ہے اس میں آپ کو ایک سوال پوچھا گیا ہے، آپ کے پڑوسی کے بارے میں چند جملے تحریر کیجیے. یعنی آپ کو جو ہے اپنے پڑوسی کے بارے میں جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے یہاں پر لکھنا ہے. جملے وہ جو ہے وہ مثبت ہونا چاہیے، یعنی ان کے بارے میں اچھے خیالات پیش کیجیے. اس طرح کے جملے لکھیے. تو آج کی سرگرمی میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ پہلے جو ہے یہ نظم کو آپ YouTube یا دکشا ایپ پر سرچ کیجیے، وہاں سے سنیے. اس کے بعد جو ہے آپ کو سرگرمی کی کاپی میں کیا کرنا ہے، سوالات کے جوابات لکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پڑوسی کے بارے میں چند جملے آپ کو تحریر کرنا ہے. تو اس طرح سے ہماری یہ 11ویں دن کی سرگرمی مکمل ہو جاتی ہے. امید ہے
آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔